حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا جائزہ 1 دن رات ہے اور مہمانی 3 دن رات، اور مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ادب ارشاد فرمائے، ایک میزبان کے متعلق ہے، دوسرا مہمان کے متعلق ہے۔ میزبان صاحب کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا، تو اس کو چاہیے مہمان صاحب کا اکرام کرے۔ اور مہمان کا اکرام یہ ہے کہ کوشادہ روئی سے، خوش خلقی سے، احترام سے، نرمی سے اس سے گفتگو کرے اور پیش آئے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک مشایعت کرے، یعنی اس کے ساتھ چلے، دروازے تک اس کو پہنچائے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص مہمانی نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی ضیافت کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر سبب پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 7 دن ہو گئے ہیں کوئی مہمان نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں، مجھے اس کا ڈر ہے کہیں اللہ نے میری اہانت کا ارادہ تو نہیں کر لیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مہمان نوازی نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، مہمان کے اکرام کا حکم فرمانے کے بعد اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس کا جائزہ 1 دن رات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا گیا کہ اس سے مراد اکرام اور اعزاز اور خصوصی تحفے ہیں، یعنی 1 دن رات تو اس کے اعزاز میں اچھا کھانا تیار کرے، باقی ایام میں معمولی مہمانی کرے۔ اس کے بعد علماء کے اس میں 2 قول ہیں۔ 3 دن کی مہمانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ اس 1 دن کے بعد ہے، یعنی مہمان کا حق کل 4 دن ہو گئے، یا وہ 1 دن خصوصی اعزاز کا بھی انہی 3 دن میں داخل ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جائزہ سے مراد ناشتہ ہے راستے کا، یعنی راستے کے لیے بھی اس کو کچھ دے دے۔ اور حاصل یہ ہے کہ خلاصہ اگر مہمان قیام کرے تو 3 دن کی مہمانی اس کی کرے، اور اگر قیام نہ کر سکے اور وہ جانا چاہے تو 1 دن کا ناشتہ وغیرہ اس کو زاد راہ بھی دے دے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ لکھا ہے کہ جائزہ جو حدیث میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشتہ، لیکن اس کا مطلب علماء نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ 3 دن کی مہمانی اور 4تھے دن جب رخصت کرنے کے لیے اس کو بھیجے، یعنی وہ روانہ ہو، تو پھر اس کو ناشتہ وغیرہ دے دے۔ چوتھا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جائزہ سے مراد ہے گزر، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص مستقل ملاقات کے لیے آئے اس کا حق 3 دن قیام کا ہے، اور جو راستے میں گزرتے ہوئے ٹھہر جائے، یعنی جانا کہیں اور تھا ویسے آپ کے پاس آ کر ٹھہر گیا، تو اصل مقصود آگے جانا ہے، یہ جگہ راستے میں پڑ گئی اس لیے اس نے یہاں آ کر قیام کر لیا، تو اس کے قیام کا حق صرف 1 دن ہے۔ بہرحال یہ حدیث کے کچھ تفصیلات تھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا چیز ہے جو اس کو گناہ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس اتنا قیام کرے کہ میزبان کے پاس اس کے کھلانے کے لیے کچھ نہ بچے۔ اتنا لمبا ٹھہر رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں بھی نہیں ہیں۔
حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے مہمان کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا، جس قصے کی طرف حافظ نے اشارہ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اور میرا ایک ساتھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئے۔ انہوں نے جو کی روٹی اور نیم کوفتہ نمک ہمارے سامنے رکھا۔ یہ اس زمانے کا کوئی کھانا تھا جو بطور سالن استعمال ہوتا تھا۔ میرے ساتھی کہنے لگے اگر اس کے ساتھ سعتر پودینہ کی ایک قسم ہے، اگر وہ ہوتا تو اور مزہ آتا۔ یعنی مہمان کے پاس، میزبان کے پاس تھا جو کچھ، وہ تو اس نے لا کے رکھ دیا، اب یہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ یہ ہوتا تو اور مزہ آتا اور لذیذ ہوتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور وضو کا لوٹا رہن رکھ کر، وضو کا لوٹا کسی کے پاس رہن رکھا کہ یہ رکھو مجھے ساتر دے دو، ساتر لے کر آئے۔ جب ہم کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا الحمدللہ الذی کنعنا بما رزقتنا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ما حاضرہ پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ جو ہمارے سامنے آیا ہم نے وہی کھایا، الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا اگر تم ما حاضرہ پر قناعت ہوتی نا تو میرا لوٹا گروی نہ رکھا جاتا، جو میں نے سامنے لایا وہ تم کھا لیتے تو یوں سمجھو ما حاضرہ تھا، یعنی جو تمہارے سامنے حاضر ہوا وہ کھا لیا بس ٹھیک ہے، یعنی اس پر آپ نے قناعت کیا، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ما حاضرہ پر قناعت نہیں ہے، بلکہ آگے سے تم نے کچھ اور چاہنے کے لیے یہ بات رکھی کہ اگر ساتر ہوتا تو اور مزہ ہوتا۔ میں نے مہمان کے اکرام کے لیے اپنا لوٹا رہن رکھ کر تمہارے لیے پودینے کی ایک قسم جو ساتر کہلاتا تھا اس زمانے میں وہ لایا، اب تم دعا قناعت والی پڑھ رہے ہو، قناعت اور ہے اور یہ اور ہے۔ تو اس لیے اس کی طرف حاصل یہ ہے کہ میزبان سے ایسی فرمائش کرنا جس سے اس کو دقت ہو، یہ بھی مناسب چیز نہیں ہے، میزبان کو تنگی میں ڈالنا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے گھر جا کر دوسرے کے گھر جا کر چوں چونا، ایسا ویسا، یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا، تو یہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، اس طرح کی باتیں کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ جو حاضر کر رہا ہے میزبان اس کو صبر اور شکر کے ساتھ بشاشت کے ساتھ کھا لینا چاہیے۔ فرمائشیں کرنا بسا اوقات میزبان کے وقت اور تنگی کا سبب ہوتا ہے، البتہ اگر میزبان کے حال سے یہ اندازہ ہو کہ وہ فرمائش سے خوش ہوتا ہے، بعض ایسے بے تکلف دوست ہوتے ہیں بندے کو ان کے مالی حالت کا اور ان کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے، بندہ اگر وہاں کوئی فرمائش کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے میں فرمائش کروں گا تو یہ تنگ نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا، تو فرمائش کرنے والا محبوب ہو اور جس چیز کی فرمائش کی جائے وہ جانثار ہو تو جو چاہے فرمائش کر لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بنے۔ عجیب واقعہ ہے، امام شافعی کتنے بڑے آدمی ہیں، یہ کس کے مہمان بنے؟ زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بنے، اور وہ حضرت امام کی خاطر تواضع میں روزانہ اپنی باندی کو ایک پرچہ لکھ کر دیتا تھا جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل ہوتی تھی کہ یہ چیزیں اس مہمان کے لیے لے آؤ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت باندی سے وہ پرچہ لے لیا اور اس میں اپنے قلم سے ایک چیز کا اضافہ کر دیا، ایک چیز کا اضافہ کر کے یہ چیز بھی لانی ہے۔ دسترخوان جب لگا زعفرانی نے وہ چیز دیکھی جو کہ اس نے نہیں لکھی تھی، تو باندی پر اعتراض کیا کہ یہ چیز میں نے لکھی نہیں ہے، تو کیسے لے کے آئی ہے؟ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا یہ چیز حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے لکھی ہے، خود اپنے قلم سے لکھی ہے، اس لیے وہ چیز ہم نے لائی ہے۔ زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا اور حضرت کے قلم سے اس میں اضافے پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا
اور اس خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ اگر ایسا کوئی مہمان ہو اور ایسا میزبان ہو تو یقیناً فرمائش کرنے میں بھی لطف آتا ہے اور فرمائش میں بھی مزہ ہے۔ بے تکلف دوست ہوتے ہیں یا بے تکلف آپس میں ایسے ساتھی ہوتے ہیں تو وہ فرمائش کر سکتے ہیں اگلے کے حالات کو دیکھ کر اور خوشی کو دیکھ کر، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے میزبان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔